السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خالق ارض و سما دی حمد و تعریف اور سید الاولین والآخرین، سید الکل، ختم الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبی، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر تے بے حد و حساب، بے شمار، انگنت اور لا تعداد درود اور سلام۔ رب العالمین نے اہل اسلام تے عظیم احسان فرمایا کہ اپنے آخری نبی نو آخری دین دے کے اس آخری امت دی طرف مبعوث فرمایا۔ بڑے غور نال متوجہ ہو کے دائیں بائیں دیکھن دی بجائے میرے وال تساں غور نال دیکھنا ہے، سننا ہے، سنن تو بعد پھر گھر جا کے چارپائی تے لیٹ کے اس تے غور کرنا ہے۔ دین اسلام دی ابتدا رسول اللہ تو ہوئی اور اس دین اسلام دی تکمیل بھی آپ تے ہوئی۔ اے دی ابتدا دا اعلان رسول دی زبان نال کروایا اور اے دی تکمیل دا اعلان بھی رب العالمین نے اپنے رسول دی زبان اطہر نال کروایا۔ ہن دین خیر خائی دا نا ہے، اڑن دال یا تے نون، دین دین خیر خائی دا نا ہے۔ کئی جگہ تے قرآن کریم وچ دین دا لفظ آیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین دا معنی ہے خیر خائی۔ اللہ کرے بات تہاڈی سمجھ شریف وچ آ جائے۔ دین دا معنی ہے خیر خائی۔ کئیاں بندیاں دا نام ہوندا ہے دین محمد، کئی آدمی نے انہاں دا نام ہوندا ہے محمد دین، پر ساری عمر مسیتے نہیں جاتے۔ دین ایک خیر خائی دا نام ہے۔ رب العالمین نے ایک خیر خائی فرمائی کہ اس دین دی دولت نال اہل ایمان نو نوازیا اور اپنے رسول دی زبان نال پھر اس دین دی تکمیل دا اعلان کروایا۔ میں جو آیا کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے کہ اج دے دن میدان عرفات تے ذی الحج دی 9 تاریخ ایدی تکمیل دا اعلان رسول نے اپنی زبان نال کرواتا۔ آپ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری
سن 11 ہجری وچ رسول اللہ فوت ہوئے نے 11 چ، اور آخری صحابی فوت ہویا ہے سن 110 ہجری وچ۔ آخری صحابی دا نام ہے ابو طفیل۔ صحابہ دا دور ہے سن 180 ہجری تک۔ صحابہ دا دور ہے 110 تک، تابعین دا دور ہے 180 تک، اور تبع تابعین دا دور ہے 220 تک۔ 220 ہجری تک دے زمانے نو زمانہ خیر فرمایا ہے۔ ایڑا لفظ تو سنے ہونا ہے، خیر القرون کرنی۔ کرنی یہ 4 حروف نے، کاف را نون تے یا، کرنی، اور انہاں وچ اپنے خلفائے راشدین نو نال ملا لیا۔ خیر القرون کرنی پہلے ہے کاف، بات تہاڈی سمجھ شریف آؤندی ہے کہ نہیں؟ نہیں آؤندی؟ اچھا، کرنی دے شروع وچ ہے کاف، تے صدیق دے آخر وچ ہے کاف، پہلا نمبر۔ کرنی وچ دوجا نمبر ہے نون دا، اینا را دا، تے عمر دے آخر وچ ہے را۔ کرنی دے تیسرے نمبر تے نون، تے عثمان دے بعد والا بھی آخری ہے نون، تے کرنی دا آخری حرف ہے یا، تے علی دا بھی آخری یا، یعنی 4 زمانے ہو گئے۔ خیر القرون کرنی سب تو بہترین زمانہ میں ہے۔ خلفائے راشدین دے زمانے نو بہترین زمانہ فرمایا۔ یہ دے بعد اصحاب رسول دا دور 110 ہجری تک ہے، تابعین دا دور 180 تک ہے، اور 220 تے جا کے فل سٹاپ لگ گیا۔ ہن آپ امت نو جو دین دے کے گئے نے وہ کیڑا ہے؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں تانوں اپنا ترکہ دے کے جا رہا، 2 چیزاں، ترکہ وراثت، نبی دا ورثہ، 2 چیزاں۔ نبی دا ورثہ قرآن ہے اور نبی دا ورثہ حدیث ہے۔ آپ جس وقت دنیا تو جا رہے ہیں، آپ دے گھر دی 4 دیواری وچ مٹی دے تیل والا دیا بھی میسر ہے۔ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ گوانڈن نو کہہ رہی ہے ذرا مٹی دے تیل والا دیوا دے، میں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھنا۔ آپ دا بینک بیلنس کوئی نہیں، پیچھے زمین چھڑ کے نہیں گئے۔ ترکہ رسول اللہ دا کیا ہے؟ ترکہ ترکت فیکم امرین، آپ دا ترکہ، آپ دا ورثہ، یہ 2 چیزاں نے، قرآن رسول اللہ دا ترکہ ہے، حدیث رسول اللہ دی وراثت ہے، اور یہ 2 چیزاں سانو ملیاں نے۔ 2 چیزاں سانو ملیاں نے، کو ماں نے آسمان دی چھت دلے جمے نہیں پتر، اج تک نہیں جمیا، اور نہ قیامت تک کو ماں ایہو جی کرما والی جم سکتی ہے۔ جیڑا میری بات دا جواب دے وے، تو انہوں پتہ ہے گھر بہ کے یا اپنی مسجد بہ کے سب لوگ گلاں کر دینے، پر تو انہوں پتہ ہے ادو ہیں جدو اکھاں چکھاں کے بات کریے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جدو کسے دا دل کرے ہو گل کر لی، انہیں فارغ ہونے آئے آج جی 1 منٹ میں چال آ دی یہ سارے آنے۔
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਡਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੁੱਲ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਹਿੰਦੂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਡੋਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਕੁੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੇਵਕੂਫਾ ਨਿੱਜ ਜੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਬਹਿਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਕੋ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਨੋਰ ਜੰਮਣ ਲਾਂਦੀ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਕਿ ਨਿਕਾਲ ਉਹ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖਤਮ ਆਖੋ, ਖਤਮ, ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ। ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ, ਦਿਖਾਓ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ, ਇਹ ਖਤਮ ਆਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਸਾਰ ਦੇ ਅਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਹਾਲਾਂ ਨਾ ਖਤਮ, ਖਤਮ ਇਹ ਖਤਮ। ਹਾਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਆ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖਤਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਖਤਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਵਾਲਾ ਸਮਿਹਿਮ ਵਾਲਾ ਅਬਸਾਰਿਹਿਮ ਗਿਸ਼ਾਵਾ ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕੋ ਮੁਲਾ ਮਲਾਣਾ ਮਸੀਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ, ਉਹ ਬੋਲ ਛੱਡਿਓ ਗੋਗਿਓ, ਖਤਮ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਖਤਮ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੋਹਰਾਂ ਜੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੋਹਰਾਂ ਜੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਦਲੀ ਗੈਰ ਇਲਾਮ, ਕੌਣ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋਏ ਦਰਗਾਹ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਖਤਮ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ?
روٹی لگی ہے بسم اللہ پڑھو تو کھاؤ کام دیا. یہ کنے دسیا بھائی پہ ختم روٹی آ گئی ہے ختم. میں دس ہے بھائی عقیدے درست کرو. بڑے مانسو آئے بات جیڑی روٹی دے ختم آ جائے وہ روٹی کھان والی رہی ہے. جیڑے دل تے ختم آیا وہ دل گیا. جیڑیاں اکھاں دے آیا اکھاں گئیاں. ختم دا معنی پڑھنا نہیں. ختم دا معنی ختم دا معنی یہ ہے پھر روٹی آ گئی تے آندا ختم. کی معنی پہ وہ ختم ہو گئی ہور لے ہو اگلی ختم. ہون اسلام دی تکمیل ہو گئی. رسول اللہ دے اسلام دی تکمیل ہو گئی. آئے نے اسلام مکمل ہو گیا ہے. الیوم آج دے دیں اکملت لکم دین مکمل ہو گیا. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے. یہ وچ کمی کرنا یا زیادتی کرنا کسے نو حق نہیں. یہ ابتدا ہوئی ہے غار حرا چوں. اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ بیٹھے نے غار حرا چ. جبریل آیا ہے قرآن اترنا شروع ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اتھو ابتدا ہوئی. پہلی وحی اتری ہے. آپ کو آ رہا ہے آپ پریشان ہو گئے. اپنی اہلیہ خدیجہ الکبریٰ نو کہنے لگے زملونی زملونی. موٹا کپڑا میرے تے دیو مینوں پالا لگدا ہے. میں اج یہو جہا بندہ غار حرا وچ ویکھیا نہ یہو جہا بندہ ویکھیا تے نہ یہو جی گفتگو سنی. جبریل سی. ہن او کون ہے خدیجہ جو رسول اللہ دی اہلیہ ہے. جی اج دے دور دی ہوندی تے لے پیندی. کہندی بھی تانوں کون کہندا ہے او تے جایا کرو. جنہوں رب نبی بناوے پھر بیوی بھی اس سے معیار دی دینا. دیکھا ہے انہاں کیا پریشان نہیں ہونا. کیا ہے ایہو جا ساتھ. انہاں کیا زملونی زملونی. تے خدیجہ الکبریٰ کی کہندی ہے کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے اللہ دے نبی پریشان ہونے دی ضرورت نہیں. مینوں جنہ عرصہ ہویا تواڈے کر رہا میں کناں نال کسے دے بارے سنیا نہیں تے میں اپنی زندگی وچ اکھاں نال ویکھیا نہیں جیڑیاں خوبیاں رب نے محمد نوں عطا فرمائیاں نے. اے ہن ایتھوں ابتدا ہوئی دین دی. بڑا دین ہے. پھر وہ دی تکمیل دا اعلان بھی رسول اللہ نے اپنی زبان نال فرماتا ہے کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے. ہوں یہ دو چیزاں نے ترکت فیکم امرین. تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا. جی دین دے ہے نا. یہ ہوں تائے اور دی گل ہے وہ دین ہے. نماز دی نیت کرنے لگے. دیکھو نماز دی نیت ہے ادھر سارے ویو تانوں قسم لگے جی میرے اللہ دین ہے. آئے وضو کر کے منہ قبلے وال کیتا اے ایتھے حذو من کے بہے کنا دی لو دے برابر یا موڈیاں دے برابر.
ہوں حدیث لے تے میں ایتھے بیٹھا میرے اصلے چ فرقے جے میں ہوں ایتھے کڈ کے نہ دیا وہ اپنے باپ دا ہی نہیں منہ منگے پیسے دیا پر کوئی جمیا نے میں کی کراں میں تے ملک دے چھانٹی کر چھڑی ہے نلائق آدمی پیش پے بیوقوف جہل ختم دین والے اے ہن نماز دی نیت ہون لگی وضو کیتا ہے ایتھے کہ آ ویکھو یہ کہ دسیا عجیب کا میں تواڈے پنڈ ایک مہینہ کہ رہاں تانوں پتہ جاچ آ جائے بھی کس طرح دین سکھائی جائے اے کنا دی لو دے برابر یا موڈیاں دے برابر اور پھر امام دے مگر 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے بندگی خدا دی وقت نماز پیشی ہے جی پنڈ پر والا منہ طرف قبلے شریف دے پیچھے اہتمام دے اللہ اکبر ساری نماز عربی جے دے اونتر مالا ہے پنجابی 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دس گل یہ کن دن دسیا وہ ہو جا مال بن رہا یہ ہوں ہاتھ بدے نہیں تھے یادہ الیمنا لا یادہ الیسرا اللہ صدرے ہی سجا ہاتھ کھبے دے رکھیا سینے دے یہ حدیث ہے ایتھے جڑا یہ کنے دسیا ہے پھر ساری نماز عربی جے تے نیت پنجابی تے کیوں بھائی حاجی اللہ دی قسم میں ایک دن نماز پڑھی وہ ساری مسجد سی تے 2 رکعتاں ہو گئی میں تے نماز نیت دیتی جا کے اوڑا میرے نال سی نہ کھڑوتا انہیں اج کر چھڑیا ہوں 2 رکعتاں ہو گئی سن تے 2 رہندیاں وہ دی آواز میں سن رہا 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دی بندگی 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دی بندگی خدا دی وقت نماز ظہر پیچھے اسمام جب نماز پڑھی گئی تو میں کیا ہے امام مگر نماز کی نہیں پڑھی یا اے 2 رکعتاں تو میں نیت کیڑی کیتی ہے اے نیت جو میں کر دی میں کر کے دس میرے ویکھنا بیاندہ جی 4 رکعت نماز میں ایمانداری نہ دس امام مگر 4 پڑھی نہیں کہ 2 میرے ویکھے ڈیلے کٹ کے 2 ہو گئی میں 2 امام نے پڑھ لی انہوں دیتا یہ آج بیٹھا تے کہندہ کس طرح نیتنی تھی میں کہنا میں تینوں نیت چاہی تھی چلو بس بیٹھ ہوں یہ نیت کیویں کرنی چاہیے تھی یہ دیکھو کیوں جی تھی دسو بھی نیت کیویں کرنی نیت میں انج کرنی سی بھی 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے 4 امام مگر 4 تے نہیں پڑھیاں 2 پڑھیاں نا میں تو پڑھیاں 4 کیا 4 تے 4 تے ہوئیاں نے 2 میرے کہنے لگا پھر کس طرح نیت کرنی میں نیت اس کرنی سی میں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے 2 پیچھے امام دے 2 کلیاں کھلو گے ہوں ابتدا تو انتہا تک دین کس چیز کا نام ہے یہ 2 چیزاں نے قرآن آسمان تو اترے ہے وہ دی تفسیر رسول نے اپنی زبان نال کی تھی قرآن کلام الرحمان ہے اور جس زبان دے نال تفسیر ہوئی ہے اس زبان دا ضامن عرش والا ہے دین تے آئے کہ ارلے پرلے لنو بلو دا دین مطلب میں ایسی کی دین سمجھے
کیویں منیا جائے؟ دوویں چیزاں قرآن آسمان تو اترے ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا، رب نے دو قسمہ اٹھائیاں ہیں، جدو ماضی تے قد آئے تے مانا قسم دا، جدو قد تے لام آوے تے پھر بھی مانا قسم دا، دو قسمہ کھا گئے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ تہاڈا ذکر ہے، فیہ ذکرکم افلا تاقلون، دو قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں تہاڈے والے کتاب اتاری ہے، او دے تہاڈا ذکر ہے، فیہ ذکرکم افلا تاقلون، سمجھ دے نہیں؟ اپنے ہوش و حواس قائم کر کے غور کرو، یہ دے تہاڈا ذکر ہے۔ دیکھو پھر دوسری جگہ تے کیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس چیز دی پیروی کرو یہ چیز آسمان تو اتری ہے، اتبعوا اتباع یتبعوا اتباعا، اتبعوا یہ قرآن واسطے لفظ استعمال ہوا ہے اور رسول اللہ واسطے بھی کوئی لفظ یہ استعمال ہوا ہے۔ آپ تے قرآن اتریا اور آپ نے فرمایا اس قرآن دی اتباع کرو، اور دوسری جگہ تے کیا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اتے اتبعوا اتے فتبعوا، اے ہے عزت، آہ ہے شان، قرآن واسطے بھی اتبعوا، رسول اللہ واسطے فتبعوا، کہنے نے بھی جڑے اہل حدیث نے یہ رسول دی شان بیان نہیں کرتے، وہ کیڑی ہے وہ جڑی اسی بیان نہیں کرتے؟ ساڈے نالوں ود کنے شان بیان کرنی ہے؟ مدت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فاجدنا نظرائی، صدیاں گزر گئیاں، زمانے گزر گئے، کئی آئے میرے دوستو، زمانے گزر گئے، مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فاجدنا نظرائی، پھر دیکھو عظمت، زمل الہ اسم النبی اسمہی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اللہ نے اپنے نام دے نال اپنے رسول دا نام جوڑیا، ویکھو شان، اور میں جدو مؤذن اذان کہے تے پہلے کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تے پھر نال ہی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیوں جی زمل الہ اسم النبی اسمی اذا قال فی الخمس المؤذن واشہد وشک له من اسمی لیجلہ فضل العرش محمود وہذا محمد، وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے، کنی عزت اور کنی عظمت، آپ دا کس قدر بلند و بالا مقام، اپنے نا دے بچوں نا رسول دا کڑیا، ہون اس جگہ تے آپ نو دین ملے ہے، جیڑا لفظ قرآن واسطے آیا ہے وہ لفظ رسول واسطے آیا ہے، قرآن واسطے آیا اتبعوا، رسول اللہ واسطے آیا فتبعوا، او دیاتیو، کیوں جی پنڈ دا نام نہیں بھول جاندہ ہے، اوے برپاڑا آئے ہو، دیکھو یہ ہون اپنی زبانی وہ ہے جیڑا ساڑھے مقابلے بات کرے، وہ کہیں سن سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی
کرے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی لعنت تمامی اس تے رب جبارے دی ٹوئی نہ مرسو جگوں ہوں ترہی جامنا فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود پڑھے کنا ثواب ہے کنیاں نیکیاں نے 10 درجے بلند ہوں رب دیا رحمتاں دا نزول ہوئے کس قدر مہربان ہوئے جدو آپ دا نام آوے لیکن نام لین والا نام لیتے ہیں اے کنے کٹیا دسو ایتھے کی ہے اذان دین والا اذان دے رہا ہے ایک مسجد اگوں دی لنگدا ہے تے جدوں انہیں نام لیا آپ دا تے او اوتھے ہی لگ پگ اوتر محلہ انج کرو کہ جدوں اذان کہن والا اذان کہے سارے پنڈ دے بندے کٹھے ہو جا مسیتے وہ نہ لوے تے سارے جنے وہ منہ نو پہ جاؤ تاکہ بانگ دینا رہے ہی کوئی نہ یہ کنے دسیا ہے یہ کوئی کھیل ہے اپنے طور تے اپنی مرضی نہ یہ دین ہے یہ امانت ہے اس امانت نو امانت سمجھنا ہے یہ دے وچ کمی اور زیادتی کرن دی اجازت نہیں کسی نو یہ ترک ہے یہ نبی دی وراثت ہے وراثت دا وارث میں ہاں یاد رکھ نبی دا ورثہ فقہ حنفی نہیں فقہ شافعی نہیں فقہ مالکی نہیں فقہ حنبلی نہیں نبی دا ورثہ نبی دی وراثت یہ دو چیزاں نے قرآن نبی دی وراثت ہے حدیث نبی دی وراثت ہے اور یہ دوویں میرے ورثے جنے نبی دی وراثت دا وارث میں ہاں جس عدالت چاہے جتھے میدان کہو اور میں تینوں نبی دی وراثت دا وارث کیویں بن دیا فقہ امام ابو حنیفہ دی لکھی شافعی نے لکھی حنبلی نے لکھی زمین تے بیٹھ کے لکھی بلکہ جنہ دی طرف منسوب کرنا ہے امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں انما انا بشر اختی واسی فانظروا فی راجی فکلما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ وکلما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ امام ابو حنیفہ کہ جی نہ کی اللہ ابو حنیفہ سنیا جی نا او پولیو پینڈو کی نا ہے نومان او دا نا نہیں حنیفہ او دی لڑکی ہے حنیفہ لڑکی ہے ابو دا مانا باپ ابو حنیفہ حنیفہ دا باپ تے ابو نال لا ہلا دے باقی رہ گئی حنیفہ یہ تھے لڑکیاں دے نا دے ہی وضو چلن دینے الو آدمی بے کوئی جاہے ماں ہر چی خاندہ ایم فراموش میں کنیم اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم میرے مسلک جی خامی کٹ اسمان تھلے آ جائے زمین تا ٹوٹ جائے 14 طبق بدل سکتے نے پر میرے مسلک جو پتر جمے نہیں خامی کٹن والا کیوں میرا مسلک رب ذوالجلال نے عرش تو محمد دے دل تے نازل فرمایا ہے جنہوں بڑا چاہے ہو اتھے ہونا آکے پینڈ جو اٹھ کے آن کے دے گل کر لئی تھے میرے نال ہونے کر لے ایک بات اے کون ہوں دیو حنفی میں حنفی کی ہے حنفی پھر ویکھو تسی حنفی نہ قرآن چ نہیں ہے
شافی نہ قرآن چ نہیں، حنبلی نہ قرآن چ نہیں، مالکی نہ قرآن چ نہیں، تے ساڈا کیوں جی حدیث قرآن فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُم مُدْهِنُونَ اللہ نزل احسن الحدیث، آیا حدیث قرآن مجید لفظ آیا اور سر پھیر دے ہو پلیو مانسو آیا حدیث دا لفظ قرآن چایا، اہل دا لفظ بھی قرآن چایا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ اہل دا لفظ قرآن چایا، حدیث دا لفظ قرآن چایا، وابی دا لفظ قرآن چایا، وابی دا کیا لفظ آیا ہے؟ فرمایا جب دعا منگنی ہے بندے بن کے کہو ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آیا نا وہاب لفظ ہن وہاب دا لفظ قرآن چایا ہے، مینوں جا بریلوی دا لفظ وکھا، اہی بریلوی ہونے ہیں کی مانا بھی اسی بیوقوف ہونے ہیں، من تو دس بخا سکتا ہے کوئی وہاب دا لفظ میں بخانا ہوئے اوے پترا میں بخانا ہوئے منٹ تو پہلے بخانا وہ وہاب ہے اسی بابی منوا رہے ہوتے اس واسطے یہ نہیں ہے نا باتاں کچیاں پلیاں جیاں بہ گیا اپنے میں ساڑھے بارے بات کنے کرنی ہے نا، آسمان تو نازل شدہ ہے، قرآن آسمان تو اتریا، اور پھر قرآن دی تفسیر رب نے اپنے رسول دی زبان نال کروائی ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، پوری دنیا کسے دی زبان دا عرش والا زامن نہیں بنیا لیکن رسول دی زبان دا زامن ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ کیا ہے؟ اب بہن پانی پیا کوئی گل نہیں، ٹھنڈا ہے نا پانی، یہ کوئی نہیں، یہ کئی دن ہوں نا لکھا کہ تیرے عشق نچایا کر کے تھی ہے کوئی گل نالے تو انہوں پتہ ہے عشق جس پاسے اپنی نگاہ کر گیا میل ہووے یا کلی تباہ کر گیا. میں گزارش کر رہا سی اے کہ رب العالمین نے قرآن آسمان تو اتارے ہے اور پھر اس زبان دی تعریف کیتی ہے جس زبان والی دی تفسیر کیتی ہے، اور کیا دعا واسطے لفظ ایک ہے، قرآن واسطے کیا اتبعو، رسول اللہ واسطے فرمایا کہو فتبعو، اتھے اتبعو اتھے فتبعو. کی معنی؟ اگر قرآن کتاب دی شکل بھی کتاب دی شکل قرآن دیکھنا ہے یا دیکھ لو کتابی سائز کتاب دے روپ وچ قرآن دیکھنا ہے تو اے قرآن دیکھ لو. اگر گلیاں مکہ معظمہ تے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں بازاراں وچ چلدا پھردا قرآن ویکھنا تے محمد نو ویکھ لو. یہ 30 پارے قرآن رب نے مصطفیٰ دے دل تے نازل فرمایا ہے، اور اے وراثت ہے، یہ ورثہ ہے، یہ ترکہ ہے، یہ رسول دا ترکہ ہے، سانو ملیا ہے. ہم کو بس کافی ہے 2 جادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن، دوسرا ہے سنت خیر البراء. یہ رسول دا ترک ہے. ہون دین مکمل ہو گیا. آپ کی فرما رہے نے یہ کمی زیادتی نہیں کرنی. من حدث فی امرنا ھذا
ایک بات کنی صاف ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جیڑی چیز قرآن چ نہیں، جیڑی چیز حدیث سے نہیں، وہ مردود ہے۔ لو جی صدقے قرآن حدیث سینے نہ لائیے، لیکن ایک بات قرآن حدیث سے نہیں نا، بات واضح ہو گئی اور اس بات نو درایا، من احدث فی امرنا ترکت فیکم امرین، دو امر نے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ دی کتاب تے میری سنت، دو بھی چیزاں آسمان تو نازل شدہ، قرآن آسمان تو اتریا، جبریل لے آندا رہا، اور پھر جبریل آ کے قرآن دی تفسیر نبی دی زبان نال کراوندا رہا، دوہاں چیزاں دا ضامن عرش والا، فرمایا یہ دو چیزاں آسمان تو نازل نے اور ایہو ہی دین ہے، اس واسطے نبی دا ترکہ تے نبی دا ورثہ ہے، اور نبی دے کے گیا وراثت وچ، بھئی آ میری وراثت ہے۔ ہن اے دے وچ کمی کرنا یا زیادتی کرنا کسے نو حق نہیں دیتا گیا۔ ہن اگے کیا دوجی حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ادھر میرا دیکھو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ بات واضح کر دیتی، علیکم بسنتی، تواڈے ذمہ لازم ہے میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین دی سنت جیڑی میرے سامنے بات ہے، تمسکوا بہا، مضبوط کر کے پکڑو، تمسکوا بہا، اگے لفظ کی نے وعزوا علیہا بالنواجز، آج تک یہ دا معنی کسے مولوی نے حالہ حدیث دے لفظ نے یہ کیتا ہے، عزوا علیہا بالنواجز، عزو علیہا بالنواجز، ہتھاں نال پکڑ کے رکھنا ہے، سنت ضائع نہ ہو جائے۔ پھر نال کیا عزو علیہا بالنواجز، فرمایا جدو ہاتھ سامب جان تے تھک جان، عزو علیہا بالنواجز، فرمایا اپنے دنداں داڑا نال سنت نو لازم پکڑنا ہے، دند داڑا نکل جان پر مصطفیٰ دی سنت زد نہ آ جائے۔ یہ حدیث ہے، یہ میں کوڑوں بات کر رہا ہوں یا عربی دے الفاظ بنا رہا ہوں۔ فرمایا تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجز وإیاکم ومحدثات الامور وإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، تے جیڑی بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم چلے جائے گی۔ اور بات صاف ہو گئی، آپ دین لے کے آئے، دین امانت تھے، صحابہ گواہ نے، نبوت دی 23 سالہ زندگی ہے، عرفات دے میدان چ حجۃ الوداع دے موقع تے اعلان ہو گیا ہے۔ ہن یہ دے وچ کمی کرنا یا زیادتی کرنا کسی نو حق نہیں دیتا گیا، دین مکمل ہے، اینو انج کر لو اے کر لو، نانا شریعت قطعی دی اجازت نہیں دیندی۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو رسول دے وے لے لو، جس نو رسول روک دے رک جاؤ تے بچ جاؤ۔ تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔
ساڈا قصور کیڑا ہے؟ اساں قصور کی کیتا ہے؟ ساڈا قصور دسو، اسی اعتراف کریے۔ تاجدار عالم بتا، تھوڑی سمجھ شریف وچ کو بات ہوندی ہے؟ تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ جب دین منے آسمان دے ملائکہ اونا کران دی چوکیداری کر دینے۔ اس واسطے کیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ ہون بعد آ جاؤ، قرآن مکمل ہویا 30 پارے، قرآن دی تفسیر مکمل ہو گئی رسول دی زبان نال، دوہاں چیزاں دی ضمانت رسول دے کے گئے اور ثابت کر گئے کہ میرا ترک ہے، یہ میری وراثت ہے، یہ میرا ورث ہے، اور جڑے وارث بنے انہاں نو کیا سنبھال کے رکھنا ہے۔ میرے دوستو، یہ 2 چیزاں نے اسی اس بات تے ناز کر رہے ہیں کہ سانو رب نے وراثت وچ قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی اور رسول دی حدیث سانو ملی۔ اس واسطے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ادھر میرے دیکھو، ادھر کی کہہ رہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ محمد کی جس کو محبت نہیں ہے، محمد کی جس کو محبت نہیں ہے، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ محمد کی جس کو اے سنت ہے، دسو اٹھ کے لوگوں کو کہے بے فلانی سنت مان دے میرے کو، اٹھ کے کو کہے ہاں، سواد پھر ہوتا ہے۔ ساری زندگی حلف لے لو، قرآن مجید تے ہاتھ لوا لو، مدتاں گزر گئی ہیں، مدتاں عرصے بیت گئے نے، میں نماز کدی جماعت تو بغیر نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال دی قسمیں مدتاں گزر گئی ہیں نے، میں کدے اشراق دے نفل لایا نہیں کیتے، الحمدللہ، اللہ الحمد۔ مدت گزر گئی ہے، میں کدے صبح دے وقت قرآن دی منزل چ فرق نہیں پایا۔ رب ذوالجلال دی قسمیں مدتاں گزر گئی نے، تے سال گزر گئے نے، میں پچھلی رات دی کدی نماز وچ فرق نہیں ہون دیتا۔ اللہم تقبل۔ اے بھئی اتو میاں تسبیح دے ہٹوں نا نا، یہ نہیں، پیار دا ثبوت دیتا ہے۔ میرا انہاں مولویاں نال کہدا ویر ہے؟ کیوں میں انہاں کولوں کی لینا ہے؟ بھوک انہاں مینوں کی دینا ہے تے میں کی لینا ہے؟ مینوں رب نے ہر چیز تو بے نیاز کر چھڑیا ہے، میرے تے میرے رب دا خاص فضل ہے۔ پر یاد رکھو میں کہاں گا، گھر بہ کے اپنی بیگم کول تے گھراں بہ کے مولویاں اپنے دے کول تے بات ہو سکتی ہے، پر جدوں دل کر لے بات کر لو، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ سواد ہے بڑے پیار دے لہجے وچ محبت نال بات کرنے ہم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ محمد کی جس کو محبت نہیں ہے، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ نہیں نور ایمان سے وہ دل منور۔ مینوں کہندے نے کہ تسی جب تقریر کردے ہو میں چھوٹا جا ہوندا، ویکھ لو میں جتھے گیا مینوں نہ ہی کیا بھی تہاڈی عمر کنی ہے، میں کدی حساب نہیں کیتا۔ میری سمجھ تو گل، ایک دن میں نے گیا فیصل آباد، ایک بندہ درس سننے تو بعد اچھی داری آکھن لگا بھائی اللہ وحدہ لا شریک دی قسم میں اج تو 50 سال پہلو انہاں نوں ویکھیا، ادوں بھی یہو جہے سن، میں واسطہ خدا دے مگروں لے جا۔ اور یہ ساری برکت قرآن دی، یہ ساری برکت حدیث دی،
دیکھو فیصل آباد جاؤ، وہ بھی دور سی کہ میں مسجد بنائی نثار کالونی جہاں نام نواباں والا ہے، تے میں جیل چ بھی گیا، چار چفیروں میرا گروہ بھی کیتا، پر اج پورے شہر دی چار دیواری کتے کھلو کے کسے پاسے توانوں تواڈے پیدا کرنے والے دی قسم جے نہ کرے تجربہ کرو، شہر پورے چ کھلو کے کتے پوچھو ایتھے نثار کالونی بھی ہے، میرے مالک نے چاہیا تے 22 مربے دا رقبہ وہ پوری کالونی رب نے میرے نام دی بنواتی ہے۔ یہ کام کیتا ہے، دین دا کام کیتا ہے میرے سونیا، نہ لالچ کیا ہے؟ محمد کی جس کو محبت نہیں ہے قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے، نہیں نور ایمان سے وہ دل منور کہ جس کو نبی سے عقیدت نہیں ہے، تصور ادھورا ہے وحدانیت کا، تصور ادھورا ہے وحدانیت کا اگر احترام رسالت نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کیا، کوئی پریشان نہیں ہونا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ روڑے پان دی لوڑ کی ہے، دیکھو بات واضح ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ سانو ادھر ادھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ایک کی کرنے کی ضرورت کر رہی ہے۔ ہوں قرآن 30 پارے ہے، بولو ہر چیز دی وضاحت ہے، حدیث وضاحت کر دی ہے، ایک ایک نو پڑھے ہے، ایک ایک چیز تے غور خوض کیتا ہے۔ اور میرے 4 بیٹے نے اللہ دے فضل نال چارے ہی قرآن حدیث دی دولت نال راستہ پہ راستہ۔ دیکھو نا صبح دی ذرا اندازہ کر لو، کیوں جی اللہ تعالیٰ تواڈے پنڈ نوں خیری صلاح نہ قائم دائم رکھے، کیوں جی ورپاڑا نوں اللہ قائم رکھے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے رکی تھا، صبح دی اذان میں گئی نا آپ آج اتنے لیٹ ہے نا، نہیں میں جانا تو کہے نے جدوں میں پہنچ جانا ہے اذان میں کہنی ہے صبح دی۔ کدی مولوی ویکھیا جے مانگ دیندا؟ یہ ادوں دیندے نہیں جدوں کہے دے گھر جانا ہویا ہوئے، کیونکہ پیسے ملے۔ صبح دی اذان میں کہنی ہے آپ، اور میرے سب تو چھوٹے برخوردار بیٹے نے جنہاں نا انس ہے، حافظ انس، انہاں جامعہ اسلامیہ جو سب تو پہلا نمبر لے ٹاپ کیتا ہے اللہ دے فضل نال۔ پھر انہاں مسلے تے کھلونا، تکبیر میں پڑھنی ہے، لوگ پھر آندے نے کیسا بھئی منظر ہے، پیو تکبیر کہن رہا پتر جماعت کرا رہا ہے، پھر جماعت کرا کے انہاں درس قرآن دینا ہے، اساں پھر سارے پیو پترا نہیں، یعنی یہی 4 ہو تے 5واں میں جدوں جماعت کرا کے درس ہو گیا، پھر اسی جگہ تے بیٹھے ہیں قرآن دی منزل کرنی ہے، تے منزل کرن تو بعد پھر سورج نکلنا تے 4واں نے اسی اشراق دے نفل پڑھ کے تے پھر گھر جانا ہے۔ یہ نہیں پہ اتوں میاں تسبیح دے ہیٹھوں، نا یہ نہیں کم، یہ تھے کیا اے دستور ہے، آئین ہے، اور رب نے عزت عطا فرمائیا، منہ منگیاں مراداں پوریاں ہوئیاں، کدے سوچیا ہی نہیں سی۔ میں اس نثار کالونی دی مسجد کچے تھاں دی خود اپنے ہاتھ نال چالو دیندا رہا، اور پوری مسجد میں کوئی بجلی نہیں، بجلی آئی نہیں سی اس ایریے۔ پھر میں لے کے داتری دے پٹھے وڈن واسطے آپ جانا ہاں، پٹھے وڈ کے سر تے رکھے نے مجھ واسطے، پھر اذانہ کہہ کے جماعتاں کراتا تھا۔ وہ شاید رب نے مل پایا ہے، یہ آسمان تو میرے واسطے رب نے دروازے کھول چھڑے نے۔ اس واسطے بعض دوست پوچھتے نے کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، انہوں جب دفن کر کے واپس آ کے بیٹھتے نے، وہ ایک تعزیت صبر دی تلقین انہوں دلیری دینا، یہ تو اسلام دسدا ہے، لیکن ایک کوئی دوست ادھروں آیا ادھروں آیا اور بیٹھے ہوئے ہیں رواجن بس کرو، وہ آندا ہے تو کہندا ہے جی دعائے خیر آکھو، ادا اسلام چ قطن کوئی ثبوت نہیں، نہ آپ تو، نہ صحابہ تو، نہ تابعین تو، نہ تبع تابعین تو، یہ ایک رواج ہے۔
وہ ساڈے ایک مولوی صاحب سن، وہ ایک جگہ تے سن بیٹھے تے وہ کیا ایک بندہ کہنے لگا جی دعا کرو، انہیں بھی ہاتھ چکے، تو کہنے لگے جی تھی تو آپ کہتے سو بھی دعا واسطے ہاتھ نہیں چکنے چاہیے، تو یہ اج کی کیتا جی؟ انہیں آخیا تمہیں کی پتا میں کی کیتا؟ انہیں آخیا میں ہاتھ چک کے کہن دیا بھی اللہ بھی ہدایت ہے ہدایت دے دے۔ اس واسطے شرعی نقطہ نگاہ نال قطعاً یہ اجازت نہیں ملتی۔ دیکھو پیدائش تو لگ کے وفات تک زندگی دے تمام رات رسول اللہ نے اپنی زبان مقدس نال واضح کرتے گئے، خوشی دے مواقع اور پریشانی دے غم دے مواقع ہر اسٹیج تے رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ جدے وچ آپ دا اسوہ حسنہ موجود نہ ہوئے اور رہنمائی نہ ہوندی ہوئے۔ اس واسطے کسی دا بے جا دل دکھانا مقصود نہیں۔ دیکھو ایک اصلاح ہے، ہن دیکھو کہ رسول کریم دے بارے ایس مہینے اج کنی تاریخ ہے؟ نہیں دوسری ربیع الاول ہے، سارے پاکستان چے بے رسول اللہ نے آنا ہے 12 تاریخ نو۔ تواڈے پنڈ آئے نہیں؟ ہن دیانتداری نال سوچو کہندے کہ آئے اور نال پھر بیٹھے ہوئے نے، آئے نے انہیں استقبال کرنا پہ نے۔ مینوں صرف دکھ ہے اور افسوس ہے کوئی نظر نہیں شے آ رہی تو کہیں گے آ گیا وہ تاج والا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ ساریاں باتاں بدعت دے زمرے جاؤندیاں نے۔ دیکھو آپ اپنی قبر چ نے جا کے گھر سوچو اس بات تے، آپ اس دنیا تو چلے گئے نے، یہ نہیں ذہن بندہ تے سیدہ فاطمہ کو فیصلہ کراؤ۔ اللہ اکبر۔ جدو آپ نے فرمایا میری بیٹی ہر سال رمضان دی آمد تے میں اعتکاف بیٹھتا ہاں 10 دنوں دا، ایس رمضان 20 دن اعتکاف کیتا ہے، آثار نظر آ رہے نے تیرے میرے درمیان چ جدائی ہو جانی ہے، تے پریشان ہو کے رون لگ پئی، تے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، قیامت نو سب تو پہلا تیری میری ملاقات ہو گئی۔ ہن تسی اندازہ کرو کہ آپ نے تو فوت ہونا ہی نہیں۔ پھر جدو سیدنا علی غسل دے رہے سن، آپ نے کیوں نہیں کیا کہ علی مینوں آج تک غسل نہیں ہو دیتا، کیڑی خوشی چ مینوں نوا رہے ہیں؟ یہ ساریاں باتاں یعنی اس بات دی دلیل نے کہ آپ دنیا چو جا چکے نے۔ پھر تھی دیکھو ایک واضح حدیث ہے صحیح مسلم شریف دے لفظ نے، صحیح مسلم شریف دے لفظ نے فرمایا ما باس اللہ من نبی الا کانا علیہ حقا ان یدلہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم۔ اگر حدیث نہ ہوئے یا حدیث سے سکم ہوئے تو میں دیندار ہاں۔ فرمایا جو نبی دنیا چاہیا ہے ہر نیکی دی بات امت نو دس کے گیا ہے تے ہر بات غلط تو آگاہ کر کے گیا ہے۔ رسول اللہ نے کیوں نہیں دسیا؟ پھر دیکھو قانون بن گیا قرآن دے فیصلے اذا کنت فیہم، اذا کنت فیہم، میرے نبی جدو تسی ہوو فاقمت لہم الصلاۃ، نماز تساں پڑھانی ہے۔ تواڈے پنڈ بھی آئے نے، کیڑی مسجد نماز آپ نے پڑھائی؟ کیوں نہیں؟ یہاں آ کے مدینے جا کے پھر پڑھی ہے، کی کرا کی دسیے؟ ہن قانون قرآن دا کون توڑ سکتا ہے؟ اذا کنت فیہم، یہ قرآن دا فیصلہ ہے، جتھے نبی تو ہوئے کوئی دوجا جماعت نہیں کرا سکتا۔ مدینیوں آئے نے کیڑی مسجد کی جماعت کرائی ہے؟ آپ دی آخری بیماری ہے، پریشان نے، وضو کرن لگے
طبیعت خراب ہو گئی، پھر افاقہ ہویا، پھر طبیعت خراب ہو گئی، پھر تیسری دفعہ طبیعت کچھ صحیح سنبھلی، وضو کیتا ہے، سجیوں تے کھبیوں سارا دے کے لیا رہے نے، مسجد میں جماعت کون کرا رہے سن؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ بہ گئے نے نال آن کے کھبے پاسے، یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی و یقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر، ابو بکر مکبر بنے نے، آپ آہستہ کہندے نے اللہ اکبر، تے پھر بلند آواز نال مگروں لوگاں واسطے صدیق اکبر آواز دے رہے نے۔ ہن تسی اندازہ کرو کہ ایتھے آپ آن کے بہ گئے نے تے صدیق اکبر مکبر بنے نے، جماعت نہیں۔ او پیاریا سوچ عقل کر، رسول اللہ اگر ہوندے تے پھر جماعت وہ کراندے، کیا جی کراندے کہ نہ؟ پھر کرائی نہیں، آئے نے میں ترلے لے چھڑے نے پھر مینوں بھی بخا چھڑو، کیا جی کیا نہیں ہے کہ نہیں؟ ساڈا بھی چال ہے جے، توبہ میری۔ او آ گئے نے، میں کہا مینوں بخاؤ، انہاں آکھیا تیری اکھ ویکھن والی نہیں۔ میں کہا میں تو روز رات میں سون لگا لطیف سرما بانا، یہ بات تے نہیں نا، نہ آئے ہی نہیں۔ پھر قرآن نے کیا تیاں پارا، اتھوں ہون کٹو، تیاں پارا آخری ہے، انکا میتن، میت میت جڑا زندہ ہوئے وہ دے واسطے لفظ ہوندہ میت، میت۔ اللہم اغفر لحینا، اگے نا اللہم اغفر لحینا، پھر بھی حینا، اتھے کیا انکا میتن۔ پھر جائے آخری درجے دی بات میں کر دیا، جدا آسمان تو تھلے پوری روئے زمین تے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ وانا اول شافع و مشفع۔ یہ رسول دی زبان نال بات ہے۔ فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ، قیامت والے دن سب تو پہلا میری قبر کھلے گی اور میں زندہ ہو کے قبر چوں باہر آواں گا۔ یار آندے نے بھی آئے نے، پھر مدینے چلے گئے نے، یہ ساری دی ساری بات من کرتے اور کوڑوں ہیں، یہ جی عقیدت نہیں، عقیدت لے بے گی۔ عقیدت دا معنی یہ ہے رسول دی بات نو مننا، سینے دے نال لانا، آپ نے جو فرمایا انہوں اسے انداز نال ٹالنا۔ میرے دوست یہ نہ ہوئے پہ عقیدت وبال جان بن جائے۔ رسول دا مقام سب تو بلند و بالا ہے، یہ دے جی کوئی کسی قسم دا شک شبہ نہیں۔ محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، اس کے بعد کیا کہیے؟ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ گئی ہے۔ یہ پیار ہے، یہ رسول نالے، لیکن رسول دے پیار دا ثبوت حدیث نال دینا ہے جو آپ فرما کے چلے گئے نے۔ اسی اس انداز نال سینے دے نال لانا ہے۔ ساڈے نالوں کون ہے یہ جڑا رسول دی گستاخی توبہ اللہ کر کے وہ رہنا ہی کچھ نہیں، جڑا رسول دی شان چ فرق پاندا ہے وہ تے ماریا گیا۔ سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی، کرے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی، لعنت تمامی اس دے رب جبارے دی، ٹوئی نہ ملسو جگوں آؤں تو رہی جا، سورج تے چاند جندے حسن تے نجول دے، جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے، زمین آسمان ایسے گل دے نے پھول دے، جو روضہ رسول چاہتی رج رج پامنا۔ یہ آپ دا مقام اور آپ دا مرتبہ ہے۔ اس واسطے میں
تہاڈا شکر گزار ہاں کہ تسی بڑے پیار محبت نال بات سنی ہے. اور اے میرے عزیز سن، انہاں پچھلے سال بھی کیا تے میں نہیں آ سکیا، تے اج میں دل وڈا کر کے کنا ٹائم لایا جی؟ کوئی گل کرو، نہیں دسو کہیں ڈائڈا ہوں کوئی گل کر جا کوئی کام کر پڑیا مانتا اس وجہ دے نال اللہ دے فضل و کرم نال اے دوستانہ اے پیار محبت ہمیشہ رہے گا. یہ نہیں نالے تو انہوں پتہ ہے یہ شک شبہ کوئی نہیں، یہ دسن دی ضرور نہیں. وہ کدے بھی بے وفائی نہیں کرتا جدا نہ ہی نثار ہوئے. میں تو ویسے ہی نثار ہونے واسطے تیار ہاں. اور جماعت دے بڑے چھوٹے مرد عورتاں بچے نکے بڑے سارے میں بالکل قدر دی نگاہ نال دیکھنا، میری نظر وچ قطن فرق نہیں آتا. اور مسلک دے واسطے دنے کہے رات کوئے میں اپنی جان تلی تے رکھ کے پیش کر دیا. میں رواں یا نہ رواں لیکن میری زندگی مسلک تے زیادہ نہیں آ سکتی. اور ہر میدان مینوں اللہ نے کامیابی نال ہمکنار کیتا ہے. اس واسطے یعنی میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اللہ اپنے دربار وچ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.